کیا عالمی سطح پر پاکستان کا کردار واقعی بدل رہا ہے؟ خوجی ٹی وی کی ایک حالیہ نشریات میں تو کچھ ایسا ہی دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی بیانیے کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کو کس نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پورا بیانیہ جو ہے اس کی بنیاد دو بڑے واقعات پر رکھی گئی ہے۔ ایک طرف ایک نیا میزائل ٹیسٹ یعنی فوجی طاقت کا مظاہرہ، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا امن معاہدہ یعنی سفارتی محاذ پر ایک بڑی کامیابی۔ تو چلیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اس بیانیے کو 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کے نئی کردار پر بات ہوگی، پھر جنگ بندی میں اس کی کوششوں پر، اس کے بعد طاقت کے مظاہرے، پھر ملک کے اندر کی تبدیلی، مسلم امہ کو متحد کرنے کا دعویٰ، اور آخر میں دیکھیں گے کہ سب کا حتمی پیغام کیا ہے۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان اب صرف دنیا میں ہونے والے واقعات پر رد عمل نہیں دے رہا، بلکہ اب وہ خود ان واقعات کو بنانے میں، انہیں تشکیل دینے میں ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی حمایت میں کیا کہا گیا ہے۔ اس نئے کردار کو ثابت کرنے کے لیے جو پہلی اور سب سے بڑی مثال دی گئی ہے وہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی میں پاکستان کا مبینہ کردار۔ اس سورس کے مطابق پاکستان نے یہاں ایک بہت اہم ثالث کے طور پر کام کیا۔ یعنی اس سورس کے مطابق بات یہاں تک پہنچی کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے مبینہ طور پر صدر ٹرمپ کو نہ صرف ایران پر حملہ کرنے سے روکا، بلکہ جنگ بندی کو مزید آگے بڑھانے پر بھی کامیابی سے راضی کر لیا۔ اور اس دعوے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس نشریات میں امریکی صدر کی اس تعریف کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا اب پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ اس کی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے دعووں کے ساتھ ساتھ یہ سورس خود بھی کچھ سوالات اٹھاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے اور کہانی آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ سفارتی کامیابیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ساتھ فوجی میدان میں بھی ایک اہم پیش رفت کا ذکر کیا جاتا ہے، جو خود انحصاری اور طاقت کی علامت ہے۔ یہاں اس نئے میزائل کے کامیاب تجربے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں اور اسے قومی دفاع کے لیے ایک بہت بڑا اور اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اس میزائل کی صلاحیتوں کو کتنے صاف اور سیدھے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ 3 آسان مراحل میں خطرے کا پتہ لگانا، اسے ٹھیک نشانے پر لاک کرنا اور پھر اسے ناکارہ بنا دینا، یعنی ایک مکمل دفاعی حل۔ پہ یہ تجزیہ ان افواہوں پر بھی بات کرتا ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہی تھیں اور انہیں واضح طور پر رد کرتا ہے۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس میزائل کا مقصد خالصتاً پاکستان کے اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ تو اب تک ہم نے جو سفارتی اور فوجی کامیابیاں دیکھیں، اس سورس کے مطابق یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہری تبدیلی کی علامت ہیں، ایک ایسی قوم کی جو اندر اور باہر دونوں طرف سے بدل چکی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پراعتماد بیان ہے۔ دراصل یہی وہ جملہ ہے جو اس نشریات میں پیش کیے گئے تبدیلی کے بیانیے کا مرکز ہے۔ اور یہ سلائیڈ تو بالکل ایک پہلے اور بعد والی تصویر دکھاتی ہے، وہ تصویر جو یہ سورس اپنے دیکھنے والوں کے ذہن میں بنانا چاہتا ہے۔ صرف باہر ہی نہیں بلکہ ملک کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی کا دعویٰ کیا گیا ہے، جہاں سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان ایک بے مثال ہمآہنگی کو اجاگر کیا گیا ہے، جس نے ان کے مطابق ملک کی سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اب یہ بیانیہ پاکستان سے نکل کر پوری مسلم دنیا تک پھیل جاتا ہے۔ یہاں پاکستان کو صرف ایک قومی کھلاڑی کے طور پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک نئے مرکز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے مطابق پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے ایران اور عرب ممالک کے درمیان ایک بڑے تصادم کے مبینہ منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے، اور اس نئے اتحاد کے ثبوت کے طور پر سعودی عرب کے تحمل اور نئے سفارتکاری کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا سہرا پاکستان کے سر باندھا جا رہا ہے۔ یہ سورس دلیل دیتا ہے کہ اس ساری صورتحال نے دوسرے خلیجی ممالک کو بھی امریکہ پر اپنے انحصار کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور اب وہ سیکیورٹی کے معاملات میں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پورے بیانیے کا، اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا اختتام پاکستان کی نئی حیثیت کے ایک حتمی اور پراعتماد اعلان پر ہوتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ اب وہ ڈو مور یعنی مزید کرو
کہ مطالبات کا دور ختم ہو گیا ہے اور اب ایک نیا دور شروع ہوا ہے جہاں دنیا پاکستان کی بات سننے پر مجبور ہے۔ اور آخر میں یہ سورس ایک سخت وارننگ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان کے پرامن ارادوں کو اس کی طاقت یا عزم کی کمی ہرگز نہ سمجھا جائے۔ آج ہم نے ایک سورس کے پیش کردہ بیانیے کا جائزہ لیا اور یہ ہمیں اس اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ عالمی سیاست میں کسی ملک کی اپنی شناخت اور اپنی کہانی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔